نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ مکتوب نمبر 105 حکیم عبد القادر کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو جائے اسے کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی، اور اس کے مناسب بیان میں چونکہ اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک بیماری سے صحت یاب نہ ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ مرغ متنجن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بیماری کی حالت میں غذا مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ ہر غذا بیمار کے حق میں ہے مضر، لہٰذا پہلے مرض کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں سے اصلی قوت اور طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ بس آدمی جب تک قلبی امراض میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، کوئی عبادت اور طاعت اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ مضر ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے، حدیث مشہور ہے۔ نیز بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ حدیث صحیح مشہور ہے۔ قلبی امراض کے اطباء یعنی مشائخ کرام بھی پہلے مرض دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس مرض سے مراد ما سوائے حق کی گرفتاری بلکہ اپنی خواہشات نفس میں پھنسا رہنا ہے، کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر بیٹے کو دوست رکھتا ہے تو بھی اپنے فائدے کے لیے، اور اسی طرح مال و دولت اور ریاست اور سرداری چاہتا ہے تو بھی اپنے لیے۔ پس در حقیقت اس کا معبود اس کی اپنی نفسانی خواہش ہے۔ جب تک نفس کی اس قید سے خلاصی نہ ہو جائے نجات کی امید بہت مشکل ہے۔ پس عقل مند علماء اور صاحب بصیرت حکماء پر لازم ہے کہ اس مرض کے ازالہ کی فکر کریں۔ فارسی کا مصرع، گھر میں کوئی ہو تو بس ایک بات کافی ہے اسے۔ مکتوب نمبر 109 حکیم صدر کی طرف صادر فرمایا، قلب کی سلامتی اور ما سوائے حق کے نسیان کے بیان میں اہل اللہ یعنی اولیاء امراض قلبیہ کے اطباء ہیں، اور امراض باطنیہ کا ازالہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے۔ ان کا کلام دوا ہے اور ان کی نظر شفا ہے۔ ان کے متعلق حدیث شریف میں ہے، ہم قوم لا یشکا جلیسہم، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے۔ نیز وہم جلساء اللہ، یعنی یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں۔ نیز فرمایا بہم یمترون و بہم یرزقون، یعنی انہی لوگوں کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے طفیل مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ باطنی امراض کی جڑ اور معنوی علتوں یعنی اندرونی بیماریوں کا سردار، سب سے بڑی بیماری دل کا غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے۔ جب تک اس گرفتاری سے مکمل طور پر آزادی حاصل نہ ہو جائے سلامتی ایمان محال ہے، کیونکہ شرکت کو حضرت حق جل شانہ کی بارگاہ عالی میں ہرگز دخل نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو
یہ خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے، پس کیا حال ہوگا اس شخص کا جو شریک کو حق تعالیٰ کی محبت پر غالب کر لے۔ نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر لیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے مقابلہ میں معدوم یا مغلوب ہو جائے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک فرع یعنی شاخ ہے میں، شاید اسی حیا کی طرف اشارہ ہے۔ اور قلب کے گرفتار نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل ما سوا کو کلی طور پر بھول جائے اور تمام اشیاء کو اس طرح فراموش کر دے کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد نہ آئیں۔ بس اشیاء کے ساتھ گرفتاری کی اس مقام میں کیا گنجائش ہے؟ اسی حالت کو اہل اللہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ فنا اس راہ میں قدم اول ہے، اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا مبدا ہے اور معارف اور حکم کے ورود کا منشا ہے۔ وَبِدُونِہَا خَرْطُ الْقِتَادِ، اس کے علاوہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے۔ جس کو حاصل ہی نہیں راہ فنا، کس طرح پائے وہ راہ کبریا۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری ظاہری باطنی اصلاح بھی فرما دے، اور اس اصلاح کے راستے میں جتنی چیزیں رکاوٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سے ہمارے مشائخ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بیماری جو انسان کو ہوتی ہے وہ چاہے جسم کو لگے یا روح کو لگے، تو ہر اس بیماری کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ کو کہا جاتا ہے عارضی وجہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے اصلی وجہ۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے بہت زیادہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے، خارش شروع ہو گئی اور اس میں پیپ بھی پڑ گئی۔ تو اب یہ جو بیماری ہے، خارش ہونا، پھنسیاں بن جانا، پھوڑے ہو جانا، اس کی حیثیت ایک عارضی بیماری کی سی ہے، اور اصل میں جو حقیقی بیماری ہے کہ جس بیماری کے شروع ہونے کی وجہ سے خارش ہوئی اور پھوڑے بنے، پھنسیاں بنی، پھر اس میں زخم بھی ہوئے، پیپ بھی پڑی، طب کے اعتبار سے وہ ہے کہ انسان کے خون کے اندر فاسد مادے موجود ہیں۔ تو خون کے اندر ان فاسد مادوں کی موجودگی جو نظر آئی ہمارے جسم کے اندر، وہ پھوڑے، پھنسیاں، خارش اور پیپ کی شکل میں نظر آئی۔ تو اب جیسے یہ بیماری ہوئی تو اب اس کی ایک وجہ عارضی ہے اور ایک حقیقی ہے۔ تو اب اس میں اس کا جو عارضی علاج ہے وہ یہ ہوگا کہ انسان کوئی کریم لے آئے، کوئی مرہم لے آئے اور ان زخموں پہ لگا لے، پھنسیوں پہ لگا لے، خارش پر لگا لے، تو وہ خارش، پھوڑے، پھنسی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر عارضی طور پر۔ اور اصل اور حقیقی علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ جو خون کے اندر جو فاسد مادے موجود ہیں، جو خون کے اندر تپش ہے، خون کے اندر حدت ہے، خون کے ان فاسد مادوں کی انسان کے جسم سے صفائی کی جائے، کہ ایسے آدمی کو بلڈ پیوریفائر قسم کی دوائی دی جائے۔ تو یہ اس پھوڑے، پھنسی، خارش، پیپ کی بیماری کا
دائمی علاج ہوگا، اور اگر خون کو اندر سے صاف کر دیا جائے گا تو وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اگر وقتی طور پہ ہم نے اس پر کوئی مرہم لگا لی، کوئی کریم لگا لی، تو وقتی طور پر وہ مرض دب جائے گا، لیکن موقع ملتے ہی، حالات سازگار ہوتے ہی، موسم بدلتے ہی، اور جسم کے اندر مدافعت کی کمی ہوتے ہی پھر وہی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہماری طب ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ میں بخار ہو جاتا ہے، اب اس کا ایک علاج تو یہ ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پر کوئی فلو کی میڈیسن کھا لے، کوئی چھینکوں کی دوائی کھا لے، کوئی جوشاندہ وغیرہ پی لے، تو یہ اس بیماری کا عارضی علاج ہے، اس کا دائمی علاج نہیں ہے۔ تو اس میں حکیم جو تھے نا، حکیم اجمل خان مرحوم، وہ یہ فرماتے ہوتے تھے کہ یہ جو نزلہ، زکام، چھینکیں وغیرہ ہیں، اس کا جو دائمی علاج ہے وہ 6 مہینے ہے۔ ایک دوائی کو، وہ قطریف الفت و خدوس ہوتی ہے، اس کو لگاتار 6 مہینے استعمال کیا جائے تو یہ جو نزلہ، موسمی چھینکیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ایک اس بیماری کا نا ایک عارضی علاج ہوتا ہے، اور ایک اس کا دائمی اور حقیقی علاج ہوتا ہے۔ تو جو دائمی اور حقیقی علاج ہوتا ہے وہ ذرا لمبا ہوتا ہے، وہ ذرا مشقت والا ہوتا ہے۔ تو بعین ہی یہی صورتحال ہوتی ہے انسان کو جو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، انسان کی روح کے اندر جتنے روگ ہوتے ہیں، انسان کے نفس کے اندر جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان کے دل کے اندر جتنی جو ہے نا وہ مطلب اللہ پاک سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو روحانی بیماریوں کے اندر بھی یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے ایک ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یا ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی غیبت کرتا سنتا ہے، یا اور اسی طرح کے ظاہری جسم کے ظاہری اعضاء کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو انسان کے جسم کے ظاہری اعضاء سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان گناہوں کے علاج کے لیے کوئی انسان جو ہے نا وہ کوئی انسان نے کوئی کتاب ایسی پڑھ لی تو جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا ذہن بدلا، اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا وہ خوف پیدا ہوا، اس کے اندر تھوڑا سا جذبہ بنا کہ جی میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے، یا انسان نے کوئی ایسا کوئی بیان سن لیا، یا کوئی ایسا کوئی تقریر یا خطاب یا کوئی وعظ سن لیا، تو وقتی طور پر انسان کے اندر اس چیز سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان وقتی طور پر کسی نہ کسی درجے میں نیکی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ سے بچنے کا درجہ یا اس نیکی پر آنے کا درجہ وہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے۔ جو ہی انسان اس ماحول سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، یا کتاب کو مکمل کر لیتا ہے، یا بیان یا تقریر یا وعظ سنا، کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو انسان پھر پہلے والی حالت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے اس چیز کا عارضی علاج کہ انسان کو اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کو اس کی وعیدیں سنائی جائیں، اس کو ڈرایا جائے، اس کو شوق دلایا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے اس چیز کا حقیقی اور دائمی علاج، وہ کیا ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے، صوفیاء نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں وہ حقوق اللہ کی قسم سے ہیں، وہ حقوق العباد کی قسم سے ہیں، وہ انفرادی اعتبار سے گناہ ہیں، وہ اجتماعی اعتبار سے گناہ ہیں۔ تو گناہ جتنی بھی قسم کے دنیا کے اندر ہوتے ہیں،
ان تمام ظاہری گناہوں کی جڑ اور بنیاد 3 گناہ ہیں۔ اس کو غالباً یہ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ جس بھی قسم یا نوعیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام گناہوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ 3 گناہ ہوتے ہیں۔ پہلا تکبر، دوسرا حسد، تیسرا حرص۔ اب حرص کو آسان لفظوں میں دنیا کی محبت بھی کہہ لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ اب یہ تکبر، حسد اور حرص یا دنیا کی محبت یہ کس طرح سے ہر گناہ کی جڑ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے یا بخل کی وجہ سے، اور جب بھی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو تکبر کی وجہ سے، کسی کو گالی دیتا ہے تو تکبر کی وجہ سے، اور نماز اگر انسان چھوڑتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو یہ اس کو اگر بندہ اور انسان جب بد نظری کرتا ہے تو حرص کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے۔ تو اگر انسان اس کو باریکی سے دیکھتا ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں کسی بھی نوعیت کے ہیں، تو ان تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد یہ 3 گناہ نکلتے ہیں، اور یہ جو تینوں گناہ ہیں تکبر، حسد اور حرص یا دنیا کی محبت، یہ تینوں گناہ یہ انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق انسان کے دل اور انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے جو صوفیاء کی جو محنت ہوتی ہے، جو جیسے یہ 2 مکتوبات کے اندر بھی یہی لکھا ہوا، تو جو ہمارے اولیاء کی جو محنت ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ جیسے انسان کو کسی بھی جسمانی بیماری کے لیے اس کا عارضی علاج اور اس کا حقیقی اور دائمی علاج دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی ایک سے استغنا نہیں ہو سکتا، عارضی علاج بھی ضرورت ہے اور دائمی علاج بھی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ہمیں اپنے اندر کی ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اس کے عارضی علاج کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، اور ان کے حقیقی اور دائمی علاج کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ آج کم قسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ظاہری اعضاء و جوارح سے جو تعلق رکھنے والی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ جب ہم سے صادر ہو جاتی ہیں تو ہم ان پہ توبہ بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنے لیے دعا بھی کرواتے ہیں، لیکن ہمارے باطن کے اندر، ہماری جو روح کے اندر یہ جو اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تکبر کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، اور حرص کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، اور دنیا کی محبت کی بیماری ہے، ریاکاری کی بیماری ہے، تو ان باطنی بیماریوں کی اصلاح اور اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک افلاطون حکیم تھے، ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جی دنیا کے اندر سب سے خطرناک بیماری کون سی ہوتی ہے؟ تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے، طبیب تھے، تو انہوں نے اپنے رنگ سے اس کا جواب دیا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی دنیا کے اندر سب سے خطرناک اور جان لیوا بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس بیماری کے اندر مبتلا انسان اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے، اپنے آپ کو اس بیماری کا بیمار نہ سمجھے، اس بیماری میں مبتلا نہ سمجھے۔ اسی طرح سے آج ہمارا جو دل ہے، وہ ہمارا جو نفس ہے، ہماری روح ہے، وہ ان باطنی امراض سے لتھڑی پڑی ہے، بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان ان باطنی اور روحانی بیماریوں کے اپنے اندر دل میں موجود ہوتے ہوئے اعمال کرتا ہے،
یعنی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ یا اور جتنے بھی فرائض واجبات ہیں ان کے اندر وہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ روحانی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس حالت میں انسان کے ذمے سے وہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قرب کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اونچے درجوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فرائض ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے باطن کو ان روحانی بیماریوں سے پاک کرنے کی محنت میں لگ کر کسی نہ کسی درجے میں اپنے باطن کی صفائی کے بعد جب ان اعمال میں لگتا ہے، تو پھر ان اعمال اور ان عبادات کی جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہوتی ہے، نفس کے تزکیے کے بعد اور تصفیہ قلب کے بعد۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اپنی ذات پر محنت کی بھی پوری ضرورت ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بات پڑھی تھی کہ آج ہوتا یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات فرمائی تھی ایک بار کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں شروع ہوتی ہیں یا جتنے بھی جو ہے نا وہ ادارے یا تنظیمیں یا جماعتیں یا لوگ یا گروہ، وہ جب بھی کوئی ایک نئی دینی تنظیم، نئی دینی تحریک، نیا دینی ادارہ یا نئی دینی محنت لے کر جب دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے کہ جی دنیا کے اندر اللہ کی بہت نافرمانی ہو چکی ہے اور لوگ اللہ پاک کو بھول چکے ہیں، لوگ نفس کے پجاری بن چکے ہیں، لوگ خوف خدا فراموش کر چکے ہیں، لوگ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، لوگ مرنا بھول گئے ہیں۔ تو ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے جتنے بھی اللہ ماشاءاللہ یعنی ادارے، تنظیمیں، جماعتیں، لوگ، گروہ، وہ جب بھی کوئی ایک دینی ایک تحریک لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی اس دینی محنت، دینی تحریک، ادارہ کا جو سارے کا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ لوگوں پر ہوتا ہے، اپنی ذات پر فوکس نہیں ہوتا کہ لوگوں میں بے دینی بہت ہے، لوگ حرام میں مبتلا ہیں۔ تو اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ اصل میں جہاں اس بات پر فوکس کرنا ضروری ہے کہ اجتماعیت میں دینداری آئے، اسی طرح سے اس بات پر فوکس رکھنا بھی ضروری ہے کہ میری انفرادی زندگی میں بھی دینداری آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا اپنی شریعت کی تعلیمات کو، تو شریعت کی تعلیمات کے اندر ہمیں دو طرح کی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ تو اس میں شریعت کی ایک طرح کی تعلیمات تو وہ ہیں جو اجتماعیت یا معاشرے کی اصلاح کے متعلق ہے، اور ہماری شریعت کے اندر تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جو ایک فرد کی انفرادی اصلاح کے متعلق ہے۔ ان دونوں کے اندر توازن ہونا ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی ایسے تحریک شروع ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، جب ان کے جو ہے نا وہ پیش نظر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی اجتماعیت کو اللہ کی طرف موڑنا، اجتماعیت کو آخرت کا شوق دلانا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ کامیابی ہو جاتی ہے تو چونکہ انہوں نے فرد کی اصلاح کے اعتبار سے جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں
یعنی انسان کا اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کے اندر کا خوف خدا اور اس کے اندر معاملات کے دین کا صحیح ہونا، اس کے اندر معاشرت کے دین کا صحیح ہونا، اس کے اندر لین دین کے اعتبار سے صفائی ہونا، گفتگو کے اعتبار سے سچائی ہونا اور امانت میں خیانت کا نہ ہونا، تو اس طرح اور اللہ کے ساتھ تعلق، تہجد، خوف خدا، تو جب اس کے اندر ان مجمع کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو جب ان کو اپنی محنت کے نتیجے میں تھوڑی سی کامیابی ہوتی ہے تو پھر ان پر دنیا وسیع ہو جاتی ہے، دنیا کھل جاتی ہے۔ تو جب دنیا کھل جاتی ہے تو چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے باطن پر، اپنے ظاہر باطن پر محنت نہیں کی ہوتی، تو جس وجہ سے جب سہولیات ملتی ہیں، جب دنیا وسیع ہوتی ہے، جب دنیا کے لوگوں کے اندر پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر استقبال شروع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر دنیا کی محبت کی وجہ سے جائز ناجائز، حلال حرام، ہر طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کی حرص شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے اپنے آپ پر محنت کرنا ضروری ہے۔ نہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر انسان ایسا مگن ہوا کہ اپنے گھر والے بھول گئے، اپنے جو ہے وہ قریبی لوگ بھول گئے، اپنے محلے دار رشتہ دار بھول گئے اور وہ جیسے مرضی گناہوں کے اندر پڑے رہے۔ نہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے ایسا لگے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر میں ایسا لگے کہ ایک فرد کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، ایک فرد کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا معاملہ ہونا چاہیے، اس میں بھی کمی نہ آئے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کے اندر توازن اور اعتدال رکھنا۔ تو اب اس میں یہ آخری بات ہے کہ یہ ہمارے قاری دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ان کے خطبات کے اندر یہ بات لکھی پڑھی تھی، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ قرآن پاک کے اندر، یعنی ان کی بات کا بھی یہی مفہوم تھا کہ آج ہمارا جو ہے نا مطمع نظر وہ دوسروں کی اصلاح ہے، وہ رشتہ داروں کی اصلاح ہے، محلے داروں کی اصلاح ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب کھینچ کھانچ کے جو ہے نا وہ تم ٹھیک ہو جاؤ اور تم سیدھے ہو جاؤ۔ تو اس عنوان پر شاید ان کا وہ بات تھی، تو اس میں انہوں نے نا وہ سامنے والوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا تھا کہ بھئی دونوں اعتبار سے توازن اور اعتدال ہونا چاہیے، کہ شریعت کے اندر جیسے اجتماعیت کی اصلاح کے بارے میں جو ہے نا وہ پورا ایک نظام دیا گیا ہے، شریعت میں اسی طرح سے ہماری اپنی انفرادی اصلاح کا بھی پورا پروگرام دیا گیا ہے۔ تو اس لیے دونوں میں اعتدال ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی جس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اس کے ایک عرصے کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اب آپ اپنے قرابت داروں کو، اب آپ اپنے قریب والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں۔ اور پھر اس کے ایک عرصے کے بعد تیسری آیت نازل ہوئی، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ، ومن حولہا اور اس کے گرد و پیش والوں کو۔ اب اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا وسط ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ آیت آئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ والوں کو، ام القریٰ والوں کو اور اس کے ارد گرد یعنی ام القریٰ اور اس کے ارد گرد یعنی جو اس کے چاروں طرف دنیا ہے ان کو اللہ سے ڈرائیں۔ تو اس میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی یہ جو 3 آیتیں ہیں نا یہ ہمیں ایک پروگرام دے رہی ہیں۔ تو پروگرام کیا دے رہی ہیں کہ
جو ہے نا جو اصلاح کی جو محنت ہے، جو دینداری پر آنے کی جو محنت ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو بچانے کی جو محنت ہے، اس کا سب سے جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ پہلے تمہاری اپنی ذات ہے، پھر اس کے بعد جو تمہارے قریب ہے، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ جو جتنے بھی یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتوب کے اندر یہ ساری بات لکھی تھی کہ یہ جتنی بھی جو باطنی جو امراض ہوتی ہیں، روح کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے نا کہ امراض باطنیہ کا ازالہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے جو ہے نا وہ دارالعلوم کراچی کے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد جو وہاں بڑے مفتی ہیں، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم، تو ان کا وہ چند دن پہلے میں نے کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی بات فرمائی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اپنی جو ہے نا وہ باطنی اصلاح کے لیے، اپنی باطنی بیماریوں کی اصلاح کے لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو راستہ ہمیں قرآن حدیث میں ان باطنی بیماریوں کی اصلاح کا سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ مشائخ کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو جتنا جتنا اللہ کے فضل سے یہ چیز انسان اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اتنی اللہ کے فضل سے انسان کی نا ان باطنی بیماریوں کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا جتنا ہمارا جو باطن ہے وہ اصلاح والا بنتا چلا جائے گا، صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ تو چونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے سارے جسم کا بادشاہ بنایا ہے، تو جب دل سنور جائے گا تو دل کے سنورنے کے نتیجے میں جو جسم کے ظاہری اعضاء سے نکلنے والے اعمال ہیں وہ بھی سنور جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔